3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت زوج علی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ دن عمومی طور پہ ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے، تو آج کی اس نشست میں آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سیدہ پاک کا اسم گرامی جو ہی لبوں پہ آتا ہے پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اور ان کا نام نامی، ان کی ذات گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے۔ جس زمانے میں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، میرے حضور نے اپنی صاحبزادیوں سے پیار کر کے، ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا۔ آج میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، یہ کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ان سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ باپ جب بیٹی کو دہلیز سے رخصت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور چین کی نیند بھی سو لیتا تھا۔ احساس مر گیا تھا۔ میرے حضور نے آ کے احساس کو بھی زندگی دے اور انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق پڑھایا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز معاشرت سے، اپنے انداز حیات سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی، حضور اسے ٹالتے نہیں تھے۔ اور اہل تصوف نے لکھا ہے، آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا، الہی بحق بنی فاطمہ، اللہ اکبر، الہی بحق بنی فاطمہ، اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا۔ اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے، دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں۔
تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام، عزت، تکریم نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عزیز روزگار ہیں، اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں۔ تو انہیں یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، تو انہیں یہ اعزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف رکھتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی، اللہ اکبر، تو ان کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے منت مانی تھی، ان کی والدہ کا نام حنا تھا، تو انہوں نے منت مانی تھی، بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا۔ تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا، تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو، ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی۔ آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی۔ اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ کفار گھیرا ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے، اے ہارون کی بہن، یہ کیا چاند چڑھایا؟ نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کیا چاند چڑھایا؟ اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں زمین میں۔ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، بھولی بسری داستاں بن جاؤں۔ اب آپ کو جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے۔ کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑھا کرتی تھی، یہ کیا چاند چڑھایا؟ تو بڑا مشکل وقت آ گیا۔ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو بڑا سخت مرحلہ آیا، تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا، اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر۔ فاشارت الی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ بتائے گا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ تو کافروں نے کہا کیف نکلم، اللہ اکبر، ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے۔ روایات میں آتا ہے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت پر بات کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے۔ آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ۔ میری ماں کے دامن عصمت پہ الزام لگانے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ ماں کی گود میں بول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت، عزت، آبرو
اور تقدس کی گواہی دی۔ اب زبانیں بند ہو گئیں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا اظہار ہوا۔ اللہ اکبر، رب نے قصیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے، ان کے تقدس کے، ان کی پاکیزگی کے، اور قرآن میں ان کے نام کی سورت نازل کی۔ تو انہیں یہ اعزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز روزگار بنی۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، وہ نور چشم ہیں جناب رحمت للعالمین کی، جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحبزادی ہیں، اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے۔ اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں، وہ نبی مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ امام اولین و آخرین، ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ زوجہ محترمہ ہیں تاجدار حل عطا کی، یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا۔ اب تیسرا اعزاز دیکھیے، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو ذرا دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اقبال تو بے قابو ہو گیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ فاطمہ، جو کام تم نے کیا ہے، جو کام تم نے کیا ہے، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ جو کام تو نے کر دکھایا، نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ کا یہ کمال کہ حسین جیسا شہزادہ اور وفاشیار بیٹا زمانے کو دیا، جس نے اپنا آپ تو کٹوا لیا، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹے تو کٹوا لیے، لیکن نبی کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا ہے۔ اس کو سرخرو رکھا ہے، اس کو سر بلند رکھا ہے، اس کو اونچا رکھا ہے۔ پیاس کاٹ لی، بھوک کاٹ لی، اذیتیں سہ لی، لیکن اس کے باوجود نبی کے دین کے جھنڈے کو سر نگوں
نہیں ہونے دیا۔ یہ اثر نظر آ رہا ہے فاطمہ کے دودھ کا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا، تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے، اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرائے تسلیم، تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خادم کی، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گرداں چکی چلا رہی ہیں، واللب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔
تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے. تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کہا یہ تو بہت اچھا ہوا. اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے, اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی, اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. اے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں, اے صالحین, نیکوکاروں, اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں, اپنی نظریں نیچی کر لو, محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے. تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا, ان کو تکریم دے گا, ان کو عزت نصیب کرے گا. تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے کامل, اکمل اور مکمل نمونہ ہے. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, مادران را اسوائے کامل بطول. تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری. آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی, بچوں کا بوجھ اتنا ہے, ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا, ان کو دودھ دینا, بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا, کب وقت ہوتا ہے, میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں. تو یہ بڑا مشکل ہے. وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں, چکی بھی پیستی ہیں, بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں, شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں, اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے, اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں, تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا, ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں. تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا. سارا دن روزے سے گزرتا ہے, رات قیام میں, رکوع اور سجود میں گزرتی ہے, اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی. تو ان کی زندگی ہمارے لیے, ہماری مخدرات اسلام کے لیے, بہنوں, بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے. میری بہن, میری بیٹی, تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے. تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے. تو گھر کی رونق ہے, عزت ہے, آبرو ہے. تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا. اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی. لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی. اگر پندے ز درویش پذیری, ہزار امت بمیرت تو نہ میری, بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے, ہزار امت مر جائے گی, امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بطول باش, قوم کی بہن سے, بیٹی سے, ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش, بطول بن جا, وہ پنہا شو ازیں اثر, اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا. پھر در آغوش تو شبیر بگیری, پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے. تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے,
عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے، وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے، اور وہیں مصلہ بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا، آج بیٹا مصلہ اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے، اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر، ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں۔ تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بھلا کو ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارا سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارا، چوتھا پارا، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ و رفتہ عطا کر دے،
اور قوم کی بیٹیوں کو اسوائے بطول پہ گامزن کر دے۔